کم تر بھی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ میرا خیال ہے دنیا بھی لپ سروس جہاں ان کو دینا ہوتا ہے لپ سروس دیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. قاضی صاحب میں جب پریس کانفرنس سن رہا تھا مجھے لہجے سے، آپ نے وہ لہجہ سنا، ایک سارکیزم بھی تھا، ایسے گفتگو ہو رہی تھی جیسے یعنی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بڑا ایک سنہری دور دیا ہے میڈیا کو. میں نے جیسے کہا کہ یہ جو جمہوری حکومت آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی تلوار میڈیا کے اوپر گرتی ہے، کسی نہ کسی کے اوپر، جو چاہے وہ ادھر سے گرے ادھر سے گرے، ناپسند ہے پسند ہے. بٹ ہاؤ کین دے ڈو دس پریس کانفرنس؟ مجھے تو پریس کانفرنس ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چلو عمران خان صاحب نے ایک سیمینار کیا اور آپ نے کہا دیکھیں خان صاحب آپ کی یہ سی وی ہے پریس کی فریڈم کے حوالے سے. You also have a CV جب پریس فریڈم کی بات آتی ہے. وہ سی وی میں نے جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، رات کو ان کے گھروں میں گھسے ہیں، آپ نے لوگوں کے دروازے توڑے ہیں، چینل کے لائسنسز ختم کیے ہیں، لوگوں کو پاکستان سے بھاگنا پڑا ہے. ایاز امیر صاحب جیسے آدمی کو فزیکلی مارا ہے آپ نے، آپ کی واچ پہ مار پڑی ہے. یہ ڈو دے ناٹ ریئلائز دس؟ قاضی صاحب جی کاشف عباسی صاحب، آپ تو جو ایک ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں. میرے شہر کی اور میری نیٹو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ دیوار بنیاد پہ اٹھائی جاتی ہے. میں تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو. جب اس پارٹی کا جنم ہو رہا تھا، جنیجو لیگ کے بعد جنہوں نے ذکر کیا، تب کیا ہو رہا تھا؟ خاور نعیم ہاشمی کی ذرا قمیض اٹھا کے دیکھیے گا پیچھے سے، کوڑے لگے، یہ ان کے اتحادی تھے. یہاں پہ میں جس اخبار میں کام کرتا تھا وہ پریس میں جانے سے پہلے پی آئی ڈی میں جاتا تھا. وہاں اس وقت یہ کمپیوٹر نہیں آئے تھے، چیپیاں اتار لی جاتی تھی، صبح خالی سپیسز چھپتی تھی. دیوار بنیاد پہ جاتی ہے. سنتے رہیے کیا ہوا اور ہم نے کیا. میں 85 میں آیا تھا جرنلزم میں. کامریڈ جام ساکی کی بیوی کو غلط اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تشدد سے مارے گئے ہیں. انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، اور جب وہ جیل سے 11 سال بعد باہر آئے تو باہر ان کی بیوی کی قبر تھی. یہ مظہر عباس ہمارے لیڈر ہیں، یہ دیکھا ہے ہم نے. ہر ہفتے ہر مہینے میں ایڈیشن انچارج تھا ایک بہت بڑے میڈیا گروپ میں. مجھے ایک ہدایت نامہ آتا تھا، یہ ڈوز ڈونٹس ڈوز ڈونٹس ڈوز ڈونٹس. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، خواجہ آصف صاحب نے ضیاء الحق کے مارشل لا کا ساتھ دینے کے حوالے سے معافی مانگی. بڑا پن ہے ان کا. کیا جو خاور نعیم ہاشمی کے روح پہ گھاؤ ہے وہ واپس آ سکتے ہیں؟ جب کامریڈ جام ساکی کی بیوی واپس آ سکتی ہے. شاہدہ جبین کا 17 سالہ بھائی ادھر لاہور میں پھانسی لگا، پولیٹیکل ورکر، وہ واپس ہو سکتا ہے. جو گاؤں کلے میں شاہدہ جبین کو لگے، جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا، وہ سارا انڈو ہو سکتا ہے. تو وہ جو لہجہ تھا وہ اتنا انڈرسٹینڈیبل نہیں تھا. اٹ از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. یہ دیوار بنیاد پہ جاتی ہے. آج جمہوریت کے نام پہ بگ بزنس کا قبضہ ہے، وہی چلن ہے بھائی. ہم لڑتے رہے ہیں، میرا دوست، اس کے پیچھے ہم بھی مارے کھاتے رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے اور لڑتے بھی رہیں گے. لیکن کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابھی جو یہ کوئی آنکھ کھل گئی ہے ہماری، یہاں جمہوریت کا آ گیا ہے، دورہ ہو گیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور میں بے شمار دیکھیں، رسول بخش ولی جو 11 سال اندر، آصف بٹ میرا دوست 11 سال اندر، میں کس کا نام لوں. تو یہ ساری ایک تاریخ ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس دور میں 2-3 پارٹیاں بنی تھی. ایم کیو ایم بھی اسی دور میں بنی تھی. یہ ان کے جنم کے رشتے ہیں. تو یہ چلن، اور پھر ہوا کیا، ڈائنیسٹی بن گئی. یار پارٹی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ آتا ہے چلا جاتا ہے، اگلا آ جاتا ہے. یہ نئی جمہوریت ویکھی ہے جو ہم نے. یہ عمران کدھر سے آ گیا یار؟ یہ بڑی ایبریشن ہوگی بیچ میں. یعنی کسی ڈائنیسٹی سے ہی نہیں آیا وہ یار. Who allowed him to enter into this arena؟ اب دیکھتے ہیں ہم وہ کیسے جا رہتا ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہم ڈرے ہوئے ہیں. میں بہت ڈر گیا ہوں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں نے جو حشر دیکھا ہے، جو اس نے کہا ہے، ہر چند کے پمز سے رپورٹ اور آئی ہے. ہم ڈر گئے ہیں بھائی. جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے.
تو اس لیے یہ بڑی دلسوز داستان ہے. یہ کہانی اتنی خوشگوار نہیں ہے کاشف عباسی صاحب. یہ آپ کی بات 100% درست ہے سر. جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں نا شہباز گل صاحب کی, جو آپ نے پیمز کا ذکر کیا, واقعی یہ میں نے, چلو شکر ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نام کا کوئی آدمی تو ہے جس نے ایک جملہ بولی دیا آخر. بہت ڈسٹربنگ پکچر. آپ اگر دیکھیں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر ہے کہ آپ کتنا بھی کسی انسان سے ڈس ایگری کر لیں, آپ کیا کہا اس آخر میں اس نے کہتا شیم آن اس, اور اس کے آگے ایک اور ٹویٹ انہوں نے لکھی ہے, انکلوڈ دا سو کالڈ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان اٹ ٹو. سو کالڈ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان اٹ ٹو, سرونگ ڈیموکریسی بائی ٹارچرنگ پولیٹیکل اپوننٹس. واٹ اے فارس. ابھی آپ سے اس دفعہ شروع کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, آپ پھر ٹھٹھے لگا رہے ہیں. ایک آدمی کو مار مار کے ادمرا کر دیا, چنگا پھینٹا لگایا آپ نے. یہ چلیں, یہ کوئی نہیں کہتا کہ جو پہلے ہوتا رہا اس ملک میں وہ ٹھیک ہے, غلط ہوتا رہا اس ملک. دیکھیں کیوں آپ کو ون اپمن شپ شروع ہو گئی ہے. ہم اس سے 4 قدم آگے جا کے دکھائیں گے. آخر میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا, کوئی بات ہو رہی, انہوں نے کہا یاد رکھنا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہے. اور وہ ایک ایسے لہجے میں, اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انقلاب آنا تھا, سامنے رانا تھا. یعنی یہ بتا سب کو یہ رہے ہیں کہ ایک بدماش کو لا کے ہم نے بٹھا دیا ایز انٹیریئر منسٹر. آؤ تو صحیح ذرا تمہیں دسیے کہ بدماشی ہوتی کس طرح ہے. I mean, how do they justify this? یہ کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ کہتے تھے, آج بڑے لوگوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے مشاہد اللہ صاحب کی کہ ہم تو بھگت لیں گے, تم لوگ رو گے. اور شاید وہ بات اس وقت مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ ہم تو کر لیں گے, تمہارے پہ بھی آئے گا وقت. کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہی وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے کسی پر, اور اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتی ہے, خدا نہ خواستہ. ڈو دے فرگیٹ کہ یہ پاکستانی سائیکل جو ہے پالیٹکس کی بڑی رuthless سائیکل ہے, آپ اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں, وہ 2 قدم اور آگے چلے جائیں گے. یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی کاشف. کبھی ایسا دیکھا گیا تھا کہ وزیر داخلہ کا نام لے لے کر لوگوں کو ڈرایا جائے؟ کبھی ایسے کہا گیا تھا کہ فلاں کو مار پڑی, فلاں پارٹی کے کارکنوں کو مار پڑی ہے اور وزیر داخلہ مونچھوں کو تاؤ دے؟ کیا ہم نے کبھی ایسے دیکھا تھا کہ جناب یعنی جو مار کو, یعنی تشدد کو باقاعدہ طور پر ایک ایکسیپٹیبل نارم کے طور پہ آزمایا جائے؟ یعنی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے اس میں افسوسناک بات یہ نظر آ رہی ہے کہ کیا وہ سب ڈیموکریسی کے دعوے جو پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے, کیا وہ جھوٹے تھے؟ کہ اس کی ایک دفعہ منسٹر نے تقریباً بات ریزگنیشن تک پہنچ گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ شہری رحمان کے اوپر پابندی لگ رہی, شہری رحمان پہ دباؤ پڑ رہا تھا کہ ٹی وی چینلز کو بند کیا جائے. کیا یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اور اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون, جس کو زندہ ہی میڈیا نے رکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پہلی دفعہ ڈیل کر کے باہر گئے تھے تو 2007 تک آنے سے پہلے تک یہ صرف آپ کا پروگرام تھا یا چند ایک دوسرے پروگرام تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا تھا. کیا یہ وہی مسلم لیگ نون ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو اب آزادی اظہار کی دہائی دیتی ہے, اپنے اسیران کا بار بار ذکر کرتی ہے؟ کیا یہ وہی ایم کیو ایم ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی ماہیت قلب ہو چکی ہے کاشف عباسی صاحب. ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جو پتہ نہیں یہ وہ جماعتیں اصلی تھی یا یہ ان کی اصلیت ہے. بہرحال جو بھی ہے, تشدد اس وقت روبہ عمل طریقہ ہے جس کے ذریعے زبان بندی بھی کی جا سکتی ہے, جس کے ذریعے دوسروں کو عبرت بھی دلائی جا سکتی ہے. اب آپ سوچئے کہ شہباز گل نے غلط کہا یا صحیح کہا, اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, اور کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہیں جن کے اوپر جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ان کی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو ان کا حال کیا جا رہا ہے, اس کے بعد کوئی شخص کوئی بھی بات, چلیے یہ تو چھوڑ دیجئے, وہ مخصوص بات چھوڑ دیجئے, اس سے کمتر بات بھی کوئی کسی میں کرنے کی ہمت ہوگی؟ کیا اس وقت آپ کے اور میرے یہاں پہ مظہر عباس صاحب بیٹھے ہیں, یہاں پہ سید قاضی صاحب بیٹھے ہیں, ہم 4 جرنلسٹ ہیں جن کی آدھی سے مطلب آپ کی میری آدھی زندگی اور ان کی 2/3 زندگیاں اسی حصے یعنی اسی صحافت میں گزر چکی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم چاروں کے دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ ہم جب اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے, ہو سکتا ہے کوئی فون بجے, ہم سے شکوے کا اظہار کیا جائے, ہو سکتا ہے ہم باہر جائیں, چاہے ایک بندہ ہے جس طرح ایاز امیر کو مارنا شروع کر دیا, ہمیں چپیڑے مارنا شروع کر دے. ہمارے پاس کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟
اور ہمیں پتا ہوگا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کہ یہ جو تھپڑ ہمیں پڑ رہے ہیں دراصل کسی اور وجہ سے پڑ رہے ہیں، یہ جو تشدد ہم پہ ہو رہا ہے، یہ جو ہماری نوکریاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ دراصل کسی اور وجہ سے ہو رہی ہیں. کیا یہ جو ساری گفتگو ہم کر رہے ہیں، کیا اس کے بعد کاشف عباسی صاحب، آپ، مظہر عباس صاحب، آپ، سعید قائد صاحب، آپ اور یہ فقیر حبیب اکرم اپنی اپنی نوکری کے باقی رہنے کا کل کے دن کے بارے میں کوئی بات یقین سے کر سکتا ہے؟ دس از واٹ از ہیپننگ ود اس. ہم ایک ریلم آف ہم ایک رین آف ٹیرر سے گزر رہے ہیں جو جرنلزم کے اوپر ہے. باقیوں پہ شاید اس طرح نہیں ہے. ہم ایک اس ہمارے اوپر جو چیز مسلط ہو گئی ہے وہ ان دا نیم آف ڈیموکریسی ہوئی ہے، ان دا نیم آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے. اب اس کو کیا کہتے ہیں ہسٹری میں جب اس کو میں ملا کے دیکھتا ہوں تو وہ تو بڑے برے لفظ ہیں. کیا ان جماعتوں پہ وہ حکم لگا دیا جائے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. میں اتنا کھل کے نہیں کہہ سکتا کاشف عباسی صاحب.